السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ارد گرد کے واقعات ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ وقتی طور پر ہم شاید جاگ جاتے ہیں، لیکن جاگنے سے زیادہ کہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں، بس پریشان ہو کر ہمت ہار جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہمیں اصلاح کے لیے، ہمیں خواتین بچیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مواقع، انتظامات کرنے ہوں گے۔ اسی سلسلے میں میں آ رہی ہوں لاہور، اور وہاں انشاءاللہ ایک ایسی آبادی کہ جس میں خواتین معلمہ کی اشد ضرورت ہے، دین سے دور، رب سے دور، قرآن سے دور، پھر میڈیا کو اپنا رہبر نہیں مانیں گے تو کیا کریں گے؟ پھر واقعات ثنا یوسف جیسے ہی ہوتے ہیں۔ ہر کچھ دن بعد ایک اور ٹک ٹاکر قتل ہو جاتی ہے، کبھی کسی دوست کے ہاتھوں، کبھی عاشق کے ہاتھوں، اور کبھی سوشل میڈیا کی شہرت کی آگ میں جل کر۔ پچھلے چند گھنٹوں میں، صرف چند گھنٹوں میں ہی یہ ایک نہیں بلکہ ایسے 4 واقعات سامنے آ چکے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو منظر عام پر نہیں آتے وہ کتنے ہوں گے۔ کیا یہ معمولی ہیں؟ سب سے تکلیف دہ سچ پتہ کیا ہے؟ کہ یہ لڑکیاں اپنے قاتل خود چنتی ہیں۔ یہ خودکشی کے مترادف ہے۔ کیا ان کے قاتل وہی مرد نہیں جن کی نظروں کی تسکین کے لیے یہ اپنے جسم کو ننگا کرتی اور نچاتی ہیں؟ پھر انہی درندوں کے ہاتھوں ان کی سانسیں چھن جاتی ہیں۔ یہ ٹک ٹاک، انسٹا، یوٹیوب، یہ جسٹ پلیٹ فارمز نہیں بلکہ قتل کے ہتھیار ہیں، شیطانی جال ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ شہرت حاصل کر رہے ہیں؟ نہیں، قبر کھود رہے ہیں۔ یہ فالورز تمہارے خیر خواہ نہیں، یہ وہ بھیڑیے ہیں جو تمہاری ویڈیوز پر دل بھیج کر لائک، شیئر اور کمنٹ سے تمہاری عزت کو چیرتے اور جان تک لے لیتے ہیں، لیکن تم نے خود کو سستی واہ واہ کے بدلے لوگوں کی نظروں کے حوالے کر دیا۔ میڈیا چیلنجز، ویورشپ گولز موت سے اندھا کر دیتے ہیں کہ سامنے موت کا کنواں بھی نظر نہیں آتا۔ مگر سنو، مجرم صرف خودکشی کرنے والا یا اس کی جان لینے والا ہی نہیں ہوتا، ان کے ساتھ وہ ہزاروں لوگ بھی شریک جرم ہیں جنہوں نے اسے دیکھا، پسند کیا، کمنٹس کیے، شیئر کیا۔ ہاں، جب اگر اس واقعے سے پہلے آپ اسے جانتے یا اس کو دیکھ چکے تھے تو آپ بھی شریک جرم ہیں، تم بھی قاتل ہو جو انہیں اس انجام تک پہنچاتے ہو۔ تمہارا ہر ویو، تمہارا ہر لائک، تمہارا ہر شیئر، یا ایون تمہارا دیکھ کر خاموش رہنا، جسٹ واچ کرنا، انہیں موت کے کنویں کی طرف دھکیلتا ہے۔ تمہاری خاموشی تمہاری تائید ہوتی ہے، تمہاری تفریح کسی کی بربادی، کسی کی موت بن جاتی ہے۔ اب بھی وقت ہے، رک جاؤ، واپس پلٹ آؤ۔ تم دیکھنا بند کر دو، وہ بنانا بند کر دیں گے، یوں کتنی جانیں بچ جائیں گی۔ صرف وہ لڑکیاں ہی مجرم نہیں جو اپنی ویڈیوز میں حیا کا جنازہ نکالتی ہیں، بلکہ وہ بھی ذمہ دار ہیں جو ان کی ہر ویڈیو پر لائک کرتے، کمنٹ کرتے، شیئر کرتے اور ان کے جسم کو تفریح سمجھ کر اپنے آنکھوں کی بھوک مٹاتے ہیں۔ اور ہاں، وہ بھی ذمہ دار ہیں جو ان کے لیے خیر کا، اچھائی کا، ان کے لیے نیکی کا، دین کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ ان کی تنگ ذہنی، تنگ نظری لڑکیوں کو حرام کے لیے خاموش اجازت نامہ تو دیتی ہے، مگر حلال کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے، آہنی دیوار بن جاتی ہے۔ مجال ہے جو ان کی آواز کو، ان کے وجود کو معاشرے کی تعمیر و ترقی میں، تعلیم و تربیت میں قبول کریں۔ نہیں، وہاں آواز کا پردہ، عورت ذات کی بات یاد آ جاتی ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ حلال یا رخصت یا اجازت کی گنجائش ختم کر دیتے ہیں تو پھر طوفان آتے ہیں، پھر بغاوت جنم لیتی ہے۔ ان کے پاس موبائل آ گئے، انٹرنیٹ کی دنیا سے وہ نہیں نکل سکتے، بجائے اس کے کہ ان کے سرپرست بن کر ان کی رہنمائی کرتے، استعمال سکھاتے، حدود بتاتے، محافظ بن جاتے، الٹا جلاد بن گئے، جابر بن گئے، اور ان پر جائز راستوں کو بند کر کے انہیں حرام کی طرف، انہیں شیطانی آفرز کی جانب مجبور کر دیا۔ اب ان کے سامنے کمائی کے، ان کے سامنے آزادی کے نعرے ہیں، اور وہ ان ایپس کے غلام بن چکے ہیں۔ کنٹینٹ کے نام پہ، انٹرٹینمنٹ کے نام پہ ہر حد پار کر چکے ہیں۔ کیا اس کے صرف وہی ذمہ دار ہیں؟ کیا پیرنٹس، کیا سوسائٹی،
کیا ہول نیشن اس کی ذمہ دار نہیں؟ کیا یہ راستے ہم نے ہموار کیے نہیں؟ عالمی پریشر، حکومتی پابندی، نااہلی، سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ 18 سال سے پہلے شادی پر تو پابندی ہے، مگر سوشل میڈیا ایپس جو موت، ناکامی، تباہی، بربادی، وبال، عذاب بن چکی ہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں، بلکہ وہ میڈیا انفلوئنسر ٹھہرے، ان کی پذیرائی ہوتی ہے، انہیں ایوارڈز دیے جاتے ہیں، جو جتنا نااہل ہے اسے اتنا بڑا اعزاز اور رتبہ مل رہا ہے۔ کیا آپ یہ نہیں